آج رمضان کا 13واں روزہ اور دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح 21 بار پڑھ لے، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لے۔ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا اس ماہ مبارک میں ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں دوسرے جمعے کے دن، جو کہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے، رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھی، وہ تمام خواہشات بھی ایک دن میں پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ اس دن یہ تسبیح کر لیتا ہے تو وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ بدنصیب ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کی پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان 13واں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو 13واں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور اور مجرب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ اور دوسرے جمعہ کا دن آ گیا، کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہے، پس اگر آپ ان کی حفاظت کریں گے تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ۔ افطار جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کرے۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس خداوند عالم سے خلوت کرے کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان کو قیمتی وقت بنائے، ذکر خدا کرے اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائے کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلد گزر جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر میرا بس چلے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہے۔
آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا ایک ایسا تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں، جو آج اس تسبیح کو، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، پڑھ لے گا، اس مقصد کے لیے پڑھ لے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائے گی، اور اس کے گھر میں رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا، رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور جمعۃ المبارک کے دن، جو دوسرا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائے گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض سے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج رمضان المبارک کے 13واں روزے اور دوسرے جمعہ کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل 13واں رمضان المبارک اور دوسرے جمعہ کے دن بتایا تھا۔ محترم سامعین کرام، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ تسبیحات لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ تسبیحات و وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 13واں روزے اور دوسرے جمعے کے دن 1 منٹ کی یہ تسبیح میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہے، بیمار ہے، آج رب کریم کی ذات بندے کی نہ شکلوں کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے، اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ اس گھر میں یہ 1 منٹ کی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا ہر فرد ہر بیماری سے آزاد ہو جائے گا، اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا، اور اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تسبیح افطاری سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آج کے اس مبارک دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ محترم سامعین کرام، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس لاڈلی تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے سے رب کی ذات افطاری سے پہلے ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام بدلنے کے لیے تیار ہے، بیماریوں سے نجات دینے کے لیے تیار ہے، گھر میں رزق، مال و دولت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن یہ ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بنتا ہے، اپنی حاجات کو کیسے پورا کرنا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا،
آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں کرنا۔ رمضان المبارک کے 13واں روزے اور دوسرے جمعہ کا دن آپ کے پاس مکمل موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ دکاندار ہے، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے وہ کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس مبارک عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ مولا، آج جو دکھیا رہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نارینہ اولاد سے نواز مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والے کا جھولیا بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجمعات ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لٹاتا، ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہے، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا۔ آج جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہگاروں، سیاہکاروں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ چاہے نماز فجر، نماز جمعہ، عصر، مغرب، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات، پورا دن موجود ہے، مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج توڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو کہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ قبولیت کا دن ہے، ہر لمحہ نعمت، رحمت، برکت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی، یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر ہو، ہر شے موجود ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ کے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین کرام، یا غنی اور رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بیکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید و مایوس ہونے والے سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہے۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے، البتہ کفر نہیں، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، مثلا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، یا میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری یہ پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بخیل ہے کہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہے، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی کفریہ عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تو فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ ناظرین کرام، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ یا غنی یا مغنی یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانے پہ دانہ پھینکو، یہ وقت قبولیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر افطاری سے پہلے کامیاب ہو جائے، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، افطاری سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنی یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس غیرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑپتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہے، اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کے 13واں روزے اور دوسرا جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے
کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی یہ خاص تسبیح اتارے سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی، تو آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخری جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو بھی 21 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کی کرنے سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا کہ رزق خود دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس ماہ مبارک کو آپ سلامتی کا ذریعہ بنائیں، گناہوں سے محفوظ رہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق کے لیے دعا مانگے، اور اس ماہ رمضان المبارک میں خوب ساری رحمتیں، برکتیں سمیٹ لے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔